اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی۔ نشاط ثانیہ کو سمجھنے کے لیے، یا رینیساں ہوئی۔ یہ رینیساں اور نشاط ثانیہ کیا ہے؟ رینیساں یا نشاط ثانیہ کا مطلب ہے ری برتھ، ری برتھ آف یورپ۔ یورپ کیونکہ ڈارک ایجز میں چلا گیا تھا۔ یورپ اس سے پہلے جو تھا وہ گریک امپائر تھی، اس میں رومن امپائر تھی، بیزنٹین امپائر تھی، تو یہ ساری ختم ہو گئیں اور اسلام آ گیا اور اسلام چھا گیا، اور یورپ جو ہے تو یہ کلاسٹر یا یہ مونسٹری یہ بنائی گئی تھی 1147 میں۔ یہ دو طرح کے اس میں جو آرکیٹیکچر ہے وہ اس کی گئی ہے۔ ایک تو یہ رومنسک ہے، اور دوسرا جو ہے یہ گوتھک کلچر ہے۔ رومنسک کیا ہوتا ہے؟ رومنسک وہ ہوتا ہے کہ جو کہ روم سے آیا ہو، یعنی اٹلی کا کلچر جو ہے وہ رومنسک کہلاتا ہے، اور جو گوتھک کلچر ہے وہ جرمن کلچر کہلاتا ہے۔ ایسٹ جرمنی کا کلچر، جس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلرز بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور عام طور پر یہ وائٹ اور بلیک کلر کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی ہانٹنگ قسم کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، یعنی جن میں ریبز ہوتی ہیں، جن میں اوپر سے تھوڑی سی ایسی جو خوف زدہ جن سے ہو بندہ، تو یہ اس طرح کی بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہ بلڈنگ بہت ہی زیادہ سفیشنسی پرووائڈ کرتی تھی اپنے اپنے رہن سہن کے لیے، یعنی جو لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ سیلف سفیشینٹ تھے، اس لحاظ سے کہ جو وہ گرو کرتے تھے وہی وہ کھاتے تھے۔ وہ اگر چکن استعمال کر رہے ہیں تو چکن بھی وہ خود پروڈیوس کرتے تھے۔ جو وہاں پر پلسز استعمال ہوتی تھی، دالیں استعمال ہوتی تھی، وہ خود پیدا کرتے تھے اور پھر ان کو خود استعمال کرتے تھے۔ جو وہاں پر بارلے اور براؤن ہے، جو گندم ہے، جو دوسری ایسی چیزیں ہیں، ان کو بھی وہ خود پروڈیوس کرتے تھے اور پھر استعمال کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ وہاں پر کام بھی کرتے تھے، اور یہ لوگ وہاں پر رہتے بھی تھے، اور یہ لوگ وہاں پر پڑھتے بھی تھے۔ تو تقریباً دن میں 7 ٹائمز جو ہے ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، جہاں پر ان کی جو مذہبی رسومات کی ٹریننگ یا دعائیں جو تھیں وہ ان کو پڑھائی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھیتوں میں یا کسی نہ کسی جگہ انڈسٹری میں یا کہیں اور پر وہ کام کرتے تھے، مائننگ میں یہ کام کرتے تھے۔ وہاں پر کام کرنے کے بعد یہ پھر اپنی پریئرز کو کرتے تھے۔ تو یہ جو سیلف سفیشنسی ہے اور یہ جو ریلیجس ٹریننگ ہے، یہ باعث بنی جو، کیونکہ اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر کیپلر جیسے لوگ وہ اس جگہ پر پڑھ کے آئے ہیں۔ کیپلر آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے جو آپ کا سولر سسٹم ہے اس کے متعلق بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے بہت بڑا فزسٹ تھا۔ تو اس طرح کے لوگ اس جگہ سے پڑھ کر آئے، یعنی یہاں پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم وہ دونوں دی جاتی تھیں، اور اس کے لیے انہیں کوئی باہر سے لینا نہیں پڑتا تھا، وہ خود کماتے تھے اور خود اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ادارے مضبوط ہوئے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کا ریلیجن مضبوط ہوا، اور یہ باعث بنا ریلیجس رینیساں کا، جو مذہبی نشاط ثانیہ ہے یہ اس کا باعث بنا۔ تو اس طرح یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جن کلاسٹر سے مارٹن لوتھر جیسے لوگ نکلے، اور مارٹن لوتھر نے جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ جو سیکٹ ہے، جو فرقہ ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ تو مارٹن لوتھر بنیادی طور پر پروٹیسٹنٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیتھولک چرچ بھی ہوتے ہیں۔ کیتھولک چرچ وہ ہیں جو اولڈ چرچز کہلاتے ہیں۔
تو یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کسی جگہ کہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک میں کیا فرق ہے. یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلاسٹر آف ماربرون کے متعلق دیکھ رہے ہیں، جس کا بنیادی طور پر جو انٹرنس ہے، جب ہم کلاسٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باقی تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، لائک ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جس میں مختلف جو ہے وہ ٹرم یا ٹاورز ہیں، اور اسی طرح جو زمینیں ہیں اور وہ ان کے رہن سہن کے لیے مختلف جگہیں ہیں. لیکن جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے اس عبادت والی جگہ کو، اس کی جو انٹرنس ہے اس کو پیراڈائز کہتے ہیں. اب پیراڈائز اس کو کیوں کہتے ہیں، یعنی جنت کیوں کہتے ہیں؟ تو جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا تو اس کی جو پینٹنگز ہیں یا اس کا جو تھاٹ ذہن میں رکھ کر وہ چیزیں جو چھتوں پر بنائی گئی ہیں یا جو اس چرچ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، وہ بنیادی طور پر جو آرٹ ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے، جو کلرز ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، یعنی کہ ان کے پیچھے تھاٹ یہ تھی. تو اس طرح یہ ایک سسٹرکن چرچ ہے. اب یہاں پر سسٹرکن چرچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ پوپ بینیڈکٹ کو فالو کرتے ہیں وہ سسٹرکن کہلاتے ہیں. پوپ بینیڈکٹ وہ ہے جو کہ کیتھولک اوریجن کا ہے، تو یعنی یہ کیتھولک اوریجن کے چرچز ہیں. اور تو اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چرچ بعد میں پروٹیسٹنٹ اوریجن کا بن گیا، خاص طور پر ریفرمیشنز کے بعد. اب ریفرمیشنز کیا ہیں؟ جب کیونکہ پہلے تو کیتھولکس موجود تھے، تو کیتھولکس کے بعد مارٹن لوتھر نے ایک نظریہ دے دیا کہ اس میں کچھ 95 تھیسز لگا دیے جو کہ اس بات کی دلیلیں تھیں کہ جو کیتھولک چرچ میں ہو رہا ہے، کیتھولک آرڈر میں ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. تو اس غلط کے بعد اس کو صحیح کرنے کے لیے جو دین آیا، جو فرقہ آیا، اس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. تو جب پروٹیسٹنٹ سٹرانگ ہوئے تو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ سیکٹس میں لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کو ختم کرنا، اس کے لیے کچھ ریفارمز لائے گئے. اس عمل کو ریفرمیشنز کہتے ہیں. تو یہ جب ریفرمیشنز آئیں تو اس کے بعد یہ جو مونسٹری ہے یہ بن گئی پروٹیسٹنٹ مونسٹری. ہم آلو کے کباب کھاتے ہیں، ہم قیمہ بھرے پراٹھے کھاتے ہیں. تو جو قیمہ بھرے پراٹھے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز، یعنی کسی ڈو میں جو ہے وہ میٹ لپٹا ہوا ہے، اس کو جرمن میں مولٹاش کہتے ہیں. ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ جرمن لوگ بتا سکتے ہیں جو ایگزیکٹ اس کی پروننسیشن ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو مولوٹاش کہتے ہیں. یہ مولوٹاش جو ہے بنیادی طور پر گوشت ہوتا ہے جو کہ کسی اس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی فلور میں، آٹے میں یا کسی ایسی چیز میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی چھپایا ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم، یعنی کرسچینٹی میں ایک بات ہے کہ ایک کرسچینٹی کی سوچ تھی جو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر لو، اپنے زیادہ بہت اچھے کپڑے نہیں پہنو، بہت اچھی طرح نہ رہو، بہت سادہ کھانا کھاؤ، بہت سادگی سے رہو. یہ جو سوچ ہے، اس سوچ میں یہ ہے کہ آپ نے اچھی خوراک استعمال نہیں کرنی، لیکن یہ ہوا کہ اس اچھی خوراک میں، سادہ خوراک میں اگر ہم گوشت ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یا خدا سے چھپا کے گوشت کھا رہے ہیں. تو اس کو مولوٹاش کہتے ہیں. یعنی یہ جو مولوٹاش ہے یہ اس کلاسٹر آف جو مال براؤن ہے یہ یہاں کی ڈش ہے اور یہاں سے یہ دنیا میں پھیلی ہے. تو جو قیمہ برائے پراٹھے ہیں
وہ سوچ بنیادی طور پر یہاں سے گئی ہوئی ہے۔ تو سب سے آخر میں جو ہم نے یہاں پر لیسن لرن کیے، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ سادگی سے ضرور رہیں، لیکن جتنا کنجوسی سے مت رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق اپنا کھانا کھائیں، اس کے مطابق اپنا رہن سہن رکھیں۔ آپ کو بہت زیادہ کنجوسی اور بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے اپنے من کو مارنے کی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی اسی طرح گزارنی ہے جتنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنی چادر دی ہوئی ہے اتنے اپنے پاؤں پھیلانے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ کوئی بھی دین پھیلتا ہے، کوئی بھی دین بڑھتا ہے تو اس کے لیے پیچھے صدیوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے وقت ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وقت ہی بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا وقت لگا اور کتنی صدیاں لگیں اور اس کے بعد کوئی چیز بن کے سامنے آتی ہے۔